ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا علی خان، اور آج ہم حاضر ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے، یا جو ایران نے اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ جو براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، اس حملے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی شام میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری جو اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس بمباری کے نتیجے میں ایران کے سفارتی جو لوگ تھے، سفارتی سطح پر جو تعینات لوگ تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حملہ ایک غیر قانونی حملہ تھا جس کو امریکہ نے بھی شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ امریکہ بھی وہ ملک ہے جو ایران کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے ابھی تک ایران پر بیجا پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ جو کیا ہے، اس حملے میں سینکڑوں ڈرون داغے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کروز میزائل اور بلاسٹک میزائل بھی داغے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے اہداف کو مکمل کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایران نے جو میزائل اسرائیل کی طرف داغے ہیں وہ 400 سیکنڈ میں ان میزائل نے، الفتح میزائل کا نام ہے، الفتح میزائل نے 400 سیکنڈ کے اندر اپنے ہدف کو بالکل کامیابی اور درست جگہ پر نشانہ بنائے۔ اس حملے کی وجہ سے اس وقت اسرائیل کی صورتحال جو بن چکی ہے وہ ایک روتے ہوئے بچے کی بن چکی ہے، اور وہ اس اسرائیل کے اندر حالات بھی کافی سارے خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بھی اوپن کر دی ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے اس حملے نے اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا آئرن ڈوم، اس کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا، اور تقریباً سینکڑوں میزائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، درست جگہ پر نشانے پر لگے ہیں۔ اب یہ میزائل ان تنصیبات پر داغے گئے ہیں، ان میں سے کچھ فضائی اڈے تھے اور کچھ اسرائیل کی فضائیہ کی تنصیبات تھیں، ان پر بھی یہ درست جگہ پر انہوں نے نشانہ لگایا۔ اس حملے کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل دونوں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ حملہ ہو چکا ہے، اور اسرائیل میں اس وقت تقریباً ایمرجنسی کی صورتحال نافذ ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میزائل جو داغے گئے ہیں، ان میزائل میں سینکڑوں ڈرونز کی تعداد تھی جو یہ میزائل داغے گئے ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم اس وقت اسرائیل کا وہ دفاعی نظام تھا جس نے ہمیشہ اسرائیل کو اپنے دفاعی نظام پر بہت زیادہ اکڑ ہے، اور اسرائیل اپنی اس اکڑ کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ اسرائیل کے ہر کام، ہر غیر قانونی اور انسانی حقوق کی جہاں بھی خلاف ورزی کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، اس نے اس کو آگے سے سپورٹ کیا ہے۔ یہ صورتحال رہی ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اسرائیل یہ بیان کر رہا ہے کہ جی ہم نے ایران کا حملہ ناکام بنا دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عالمی میڈیا بھی آپ کو پتا ہے کہ مغربی میڈیا بھی اس وقت امریکہ کے کنٹرول میں ہے، وہ اسرائیل کی لابی ہے، یہودی لابی اس وقت ہر جگہ پر، دنیا کی ہر کونے میں، ہر کمپنی میں، ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ایک لابنگ کے ذریعے اسرائیل کو کامیاب ریاست ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو ایران کی طرف سے اس حملے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس میں ایران نے باضابطہ طور پر اس بات کا کہا ہے کہ جی ہمارے 50% ڈرون نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، حملے میں فضائی اڈوں، اسرائیلی فضائیہ فوج کے ٹھکانوں اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اب یہ جو بات کی گئی ہے یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ آپ اس وقت کوئی ایسا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں جو غیر جانبدار میڈیا ہو، غیر جانبدار میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صہیونی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر حملے کو ناکام بنایا ہوتا تو اس وقت اسرائیل جو ہمیشہ طاقت کے نشے میں مست رہتا ہے، وہ ایران کو ابھی تک جواب دے چکا ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام اس وقت مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، اور وہ اس کے پاس اتنی اب سکت نہیں رہی ہے کہ وہ ایرانی میزائل کو روک سکے۔
اب جو بات سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن جو آپ نے سیر سپاٹوں کے بڈھے والے بھی اس بندے کی سیر سپاٹیاں نہ پی ہے، وہ سیر سپاٹوں پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے جناب والا اپنی یہ سیر سپاٹے اور تفریحی کو ختم کر دیا اور وہ چھٹیاں منسوخ کر کے واپس وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اس وقت امریکہ نے تقریباً ایران کو تڑی لگانا شروع کر دی ہے کہ اگر مزید جارحیت کی کوشش کی گئی تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ روسی صدر پیوٹن نے بہت ہی سخت قسم کا پیغام جاری کر دیا امریکہ کے حوالے سے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کی حامی قوتوں نے اگر کسی بھی قسم کی حرکت یا جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو واضح پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ سن لے، روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہے۔ اب روسی صدر پیوٹن کا یہ بیان اس موقع پہ ایک بہت سخت قسم کا پیغام ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں مزید خطے کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ روس اس وقت ایک بڑی طاقت ہے، وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور رکھتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ روسی صدر پیوٹن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق واضح طور پر آمنے سامنے ہوں گے، ایک طرف روس، چین، شمالی کوریا اور یمن ہوں گے، دوسری طرف نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ ہوں گے۔ اب اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کی طرف یہ جنگ جا سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل کو گزشتہ اسرائیل نے جو یہ غزہ پر جو بمباری کیا اور وحشیانہ طور پر ان کے معصوم بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، بزرگوں کو، ایون یہاں تک کہ جوانوں کو بھی شہید کیا ہے، اس وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کا امیج مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے۔ آپ کو میں ایک بات اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے جو غزہ پر بمباری کی ہے، غزہ پر جو جارحیت کی ہے، یا حماس اور حماس و اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی، اس جنگ میں اسرائیل کو تقریباً اس وقت $100 ارب کے قریب نقصان ہو چکا ہے، اور اس کا اس وقت اسلحہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے کہ اس نے ایک 24 لاکھ کی آبادی والے شہر کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا تھا۔ ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ چنگیز خان جب اپنے علاقوں میں کسی علاقے کو فتح کرنے جاتا تھا تو وہ اسی طرح اس شہر کا فتح کرنے کے بعد ملیا میٹ کر دیتا تھا، اس کی مکمل طور پہ آبادی کو ختم کر دیتا تھا، وہاں کے رہائشی مکانات، جو علاقہ جو ان کی تعمیرات کی مکمل طور پر نیست کر دیتا تھا، مطلب تباہ کر دیتا تھا۔ اب یہی صورتحال صہیونی قوت نے کی ہے، اور نیتن یاہو اس قدر آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک شیطان صفت قسم کا انسان ہے کہ اس نے غزہ کے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب غزہ میں جو بمباری کی گئی، غزہ پر جو جارحیت کی گئی، اس جارحیت کی وجہ سے ہی آج ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کو ہر ملک نے ایون یہاں تک کہ دنیا کے جتنے بھی ملک تھے جنہوں نے پہلے شروع میں اسرائیل کو حماس نے جو اسرائیل کے خلاف مزائل داغے، اس میں تمام مغربی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن رفتہ رفتہ جب اسرائیل نے اپنی جارحیت کو جاری رکھا اور غزہ میں بمباری اور وحشیانہ جنگی تشدد کیا، اس کے بعد یہ مغربی ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ کئی ممالک نے اس وقت اسرائیل کے ساتھ سفارتی سطح پر جو تعلقات ہیں وہ بھی ختم کر دیے اور معطل کر رکھے ہیں۔ آج اگر جنگ ہوئی ہے، اگر آج اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ شروع ہو رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ایران اور اسرائیل کا منفی رویہ تھا اور انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں تھیں۔ اب جو صورتحال اسرائیل کے اندر موجود ہے، اسرائیل میں اس وقت کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ ہے اور پناہ گاہیں جو وہاں پر موجود ہیں وہ کھول دی گئی ہیں کہ چلیں لوگ یہاں پر آ کر پناہ حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایران اس سے قبل بھی اسرائیل عراق کے اندر ایران کے جنرل کو نشانہ بنا چکا ہے اور انہیں شہید بھی کر چکا ہے، پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر تھے انہیں شہید کر چکا ہے۔ اسی طرح اب اسرائیل نے وہی جارحیت اپنا کر شام کے اندر بمباری کی۔
اس بمباری کے جواب میں اگر آج ایران یہ جواب نہ دیتا تو پھر ہم یہ ہمیں پھر یہ محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کو جواب دے سکے۔ اب یہ ایک بہت مؤثر اور دلیرانہ جواب ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کی مکمل طور پر جو اس کی اکڑ تھی وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس سے خطے کے اندر بھی مزید کشیدہ پیدا ہوگی۔ دوسرا، جو امریکہ کے جو ہواری قوتیں ہیں یا جو اسرائیل کی ہواری ہیں، انہیں بھی یہ واضح پیغام روس کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اب سعودی عرب نے بھی ایک میلا جلا صاحب، سعودی عرب نے تو یہ سمجھے اپنے خارجہ پالیسی ایک واضح کی ہے کہ خطے کے اندر کشیدگی کو ختم کیا جائے، لیکن یہ کشیدگی ہمیشہ سے ہی اسرائیل نے شروع کی ہے، اور اسرائیل ہی وہ ملک ہے جو مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ کشیدگی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایران اور ایران نے اسرائیل پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کچھ جارحیت کرنے کی کوشش کی، اب اگر اسرائیل نے جارحیت کرنے کی کوشش کی تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ ایران نے یہ واضح طور پر اسرائیل کو بیان کر دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم مزید حملے آپ کی طرف کریں گے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کی اہم تنصیبات پر حملہ کریں، کیونکہ اب اسرائیل کو اب اس چیز کا بھی آگاہی پہنچ چکی ہے اور یہ بات مان چکا ہے کہ ہمارا آئرن روم سسٹم مکمل طور پر ناکام اور ناکارہ ہے۔ وہ اس وقت سینکڑوں کے حساب میں اگر ایک ملک کی طرف سے اسرائیل پر میزائل داغے جائیں تو وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اکا دکا کوئی میزائل اس کی رینج میں آ جائے تو پھر وہ روک سکتا ہے، لیکن جہاں سینکڑوں کی تعداد میں جب میزائل داغے جائیں تو پھر وہاں پر دفاعی نظام بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں، یہ ہر بندے کو پتا ہے۔ اور ظاہر ہے ایران اس وقت ایک مضبوط دفاعی قوت رکھتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر بے شمار پابندیاں ہیں، لیکن پابندیاں ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنا دفاعی نظام انتہائی مؤثر طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم نے کس سے اور کس وقت بدلہ لینا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے بعد یہ ایک الٹیمیٹم ایران نے دے دیا تھا کہ اسرائیل کو کہ ہم کسی بھی وقت آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ حملہ الحمدللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر حملہ تھا، اس سے اسرائیل کی جو جارحیت تھی اس میں بھی کمی آئے گی، اور غزہ میں جو لوگ غزہ کی ماؤں بہنوں اور بچوں کی جو لاشیں تھے جو اسرائیل کی طرف سے انہیں شہید کیا گیا ہے، ان جوان ماؤں کی یہ آہیں تھیں اور یہ بددعائیں تھیں جو آج اسرائیل کو لینے کے دینے پا رہے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے بیجا غزہ پر بمباری کی ہے۔ اس کا جواب کئی دفعہ آپ نے عالمی میڈیا دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر بھی یہودی جو لوگ آباد ہیں انہوں نے نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ وہ غزہ کے اندر جو اس نے جارحیت شروع کر رکھی ہے اسے ختم کرے۔ جنگ بندی ہی اس وقت سب سے اہم حال تھا، لیکن اسرائیل طاقت کے نشے میں چور تھا، انہوں نے نہتے لوگوں پر بمباری کی، ان پر میزائل داغے، ان کے تمام رہائشی مکانات کو نیست و نابود کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آج اسرائیل کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایران کی طرف سے ایک بہادری کا مظاہرہ ہے، حالانکہ یہ حملہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اسرائیل کو جب تک مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی بہتر جواب نہیں دیا جائے گا تو اس وقت تک اسرائیل اپنی یہ ننگی جارحیت کرتا رہے گا۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اسرائیل کے اندر بھی اب آنے والے وقتوں میں نیتن یاہو کے خلاف ایک لابی حرکت میں آئے گی، اور اسرائیلی عوام بھی جب ایسے خطرے کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا تو انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ نیتن یاہو اس وقت ان کے اپنے ملک کے لیے خطرہ ہے، یہودیوں کے لیے خطرہ ہے، صہیونی قوت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ غزہ کے اندر کیا ہے، اگر یہی کچھ ایران نے اسرائیل کے خلاف کرنا شروع کیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور اسی طرح یہ صورتحال بڑھتے بڑھتے تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ہمیں اس لیے چاہیے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ غزہ کے اندر جو بمباری کی گئی ہے، غزہ کے عوام کے ساتھ جو اس نے برا سلوک کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ
غزہ کی جنگ غزہ کے اندر اپنی جنگ کو ختم کر دے اور حماس کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرے، ورنہ یہ صورتحال تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتی ہے، جس سے پوری دنیا کہ معصوم لوگوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہوں گے۔ اور ایران آلریڈی ہی آپ کو بتا دوں کہ روس نے جس طرح کا پیغام دے دیا یہ بہت سخت پیغام ہے، اب امریکہ بھی اسی طرح کے پیغامات دے رہا ہے اس وقت، حالانکہ چین مکمل طور پر خاموش ہے، سعودی عرب مکمل طور پر خاموش ہے، پاکستان نے بھی ایک مکمل طور پر اپنا پالیسی بیان جاری کر دیا ہے، اسی طرح انڈیا کی طرف سے پالیسی بیان جاری ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ چاہیے کہ ایران کے اندر اگر جنگ شروع ہوئی تو ایران خطے کا وہ ملک ہے جہاں سے جنگ پھیلتی پھیلتی پورے مشرق وسطیٰ، اس کے پاس جنوبی ایشیا، اور جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ روس سے یورپ کی طرف جائے گی، جس سے حالات کشیدہ ہوں گے، دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تیسری جنگ عظیم ٹینکوں توپوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ ایک بہت بھیانک جنگ ہوگی۔ اس لیے تمام مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ ایران، اسرائیل اور بڑے ممالک امریکہ، روس، چین، برطانیہ، جرمنی، یہ بیٹھ کے حالات کی کشیدگی کو دیکھیں اور جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں تاکہ دنیا میں امن اور سکون قائم ہو سکے۔ اس سے نہ تو کسی ملک کا نقصان ہوگا، اس سے صرف اور صرف دنیا کی جو معصوم عوام ہے اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حالات کو دیکھیں اور اقوام متحدہ فوری طور پر امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا کرنے کی بجائے ایک سخت موقف کے ساتھ سامنے آئے اور امریکہ، اقوام متحدہ دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر بھی جو اسرائیل جارحیت کر رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ آپ سے اگلی دفعہ پھر ملاقات ہو۔